اسی طرح جو ہے بریلویوں نے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اذان کے سے پہلے صلاۃ والسلام اور وہ اس کو اسپیکر پہ کرتے ہیں، بیسیکلی اسپیکر کے اندر اس کو کرتے ہیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اذان کا پارٹ ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی غیر مسلم اگر یہ سنے تو اس کو وہ تو سمجھے گا، وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ بھئی اذان کا پارٹ ہے. تو اس کے بارے میں ہاں جی، اس پہ میرا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ سب نے کیا ہوا ہے. دین میں جو اچھی چیز کا اضافہ ہے وہ تو نہ کفر ہے نہ شرک ہے، زیادہ سے زیادہ بدعت ہے. اذان کے ساتھ درود کا جو اضافہ انہوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے درود پڑھتے ہیں پھر وقفہ کرتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں. اضافہ نہیں کیا ہوا، تھوڑا سا وقفہ رکھا ہوا ہے، لیکن اٹیچ تو اس کو کر دیا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور الوسیلہ والی دعا اللہ سے مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. بعد میں تو درود ضرور پڑھے، ٹھیک ہے جی. پہلے والا جو درود ہے وہ اذان کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کے، تو اس کی مخالفت تو خود غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالی جو پاکستان لیول کے محدث تھے بریلویوں کے اور علمی اعتبار سے میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ خود اس کے خلاف لکھا ہے اور انہوں نے بڑا یعنی سخت الفاظ میں لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، وہ اذان سے پہلے وقفہ کر کے درود نہیں پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے ایک چیز یعنی ایڈ کی، اور ان کی مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا، اذان کے بعد پڑھواتے تھے. وہ بھی کہتے تھے 4-5 دن کے بعد ایک اذان کے بعد، روٹین نہیں بنائی تھی. وہ کہتے ہیں منع کیا ہوا ہے کہ روٹین نہیں بنانی ہے، اس کو کوئی حصہ نہ سمجھ لے. اور 4-5 دن کے بعد اس لیے کہ ہم پہ کوئی وہابی ہونے کا فتویٰ نہ لگا دے. ظاہر ہے دونوں طرف بیلنس رکھنی پڑتی ہے نا، کیا کریں، آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. پتہ ان کو بھی تھا، انہوں نے لکھ دی ہے یہ بات شرح صحیح مسلم کے اندر.